ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت، اس کا آج 7واں دن ہے، اور جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں گزارش کی تھی کہ ہمیں یہ لمحات اور یہ دن اور یہ راتیں اپنی زندگی میں غنیمت جاننی چاہیے، اور غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت مغفرت کی التجا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اس فانی زندگی سے دائمی زندگی کا سامان اللہ تعالی ہمیں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کو کئی حوالوں سے مختلف ہستیوں کے ساتھ یادگاری نسبت ہے، اور ظاہر ہے تمام جمعۃ المبارک پر اس کے اوپر بات کرنا اور تفصیل کے ساتھ کچھ بھی عرض کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ میری حضرات سے گزارش ہے کہ اب دروازہ نہ کھولیں۔ جو حضرات جہاں تشریف لے آئے ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے سماجی فاصلے کا لحاظ رکھتے ہوئے تشریف فرما ہوں اور مناسب فاصلے کے ساتھ تشریف رکھیں۔ رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں جن پاک ہستیوں کو مناسبت ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور ہمارے لیے ہر ایک پر بات کرنا مشکل ہے۔ میں کسے چھوڑوں اور کسے اختیار کروں؟ آج 17 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن، آج کا دن خاص مناسبت رکھتا ہے تاریخ اور دن کے اعتبار سے غزوہ بدر کے ساتھ، جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان فرمایا ہے۔ حق و باطل کا وہ پہلا اور عظیم معرکہ کہ 313 حضور کے غلاموں نے اپنے سے 3 گنا تعداد کے ساتھ دشمنوں اور کافروں کے ساتھ ٹکر لے کر عزت، عظمت، کامیابی اور اسلام کے پھیلنے کی ایک ایسی راہ ہموار کر دی کہ پھر قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کی جانثاری اور ان کی محبت اور ان کا جذبہ اور ولولہ شہادت قیامت تک کے لیے حضور کی غلاموں کے لیے نمونہ ٹھہرا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر مستقل بات کریں گے۔ آج کے دن کو ہی ام المومنین سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کو بھی اس یوم کے ساتھ مناسبت ہے، اس یوم کو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن 15 رمضان المبارک کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ مناسبت ہے۔ اب میرے سامنے مشکل یہ تھی کہ میں کس پر بات کروں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد آج حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر بات کرنے کے لیے کچھ وقت چنا ہے۔ میں اس کی وجہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ میں نے ایسے ہی ایک طائرانہ سی نظر ڈالی، ذکر اہل بیت پر، عظمت اہل بیت پر، شان اہل بیت پر،
محبت آل بیت پر، تو مجھے ایک بات محسوس ہوئی اور میں اس نقطے پر ریکارڈ پہ رکھتے ہوئے سب کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں جناب علی المرتضیٰ کے نور نظر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کا چین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے ہیں، جتنی احادیث ملتی ہیں تقریباً اکثر احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جو فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ جتنے فضائل حضرت امام حسین کے ہیں اتنے ہی حضرت امام حسن کے ہیں۔ میں ایک بڑی نفیس بات بڑے لطیف پیرائے میں عرض کروں گا، جیسا میری عادت ہے۔ جتنی احادیث حضرت امام حسین کی شان میں ہیں وہ ساری حضرت امام حسن کی شان میں ہیں۔ جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو جہاں ذکر علی المرتضیٰ کا ہوگا، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہوگا، جہاں حضرت امام حسین کا ہوگا، وہیں پہ حضرت امام حسن کا بھی ہوگا۔ چند ایک فضائل الگ الگ بھی ہیں دونوں ہستیوں کے۔ اور آپ کو بھی یہ حیرت ہوگی کہ جب یہ لقب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ راکب دوش مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پہ سواری کرنے کا اعزاز پایا ہے، تو میری نظر سے وہ حدیث بھی گزر گئی کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بھی ساتھ سوار کیا، حضرت امام حسین دونوں کو اکٹھے سوار کیا ہو۔ وہ حدیث بھی میری نظر سے گزری ہے، آقا کا فرمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ننھی چھوٹی عمر ہے اور ابھی عمر کے حساب سے پراپر چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لڑگڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا محبت اور کیا کرم نوازی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، منبر چھوڑ دیتے ہیں، اتر کے نیچے تشریف لاتے ہیں، جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر ایک شہزادے کو ایک جانب دوسرے کو دوسری جانب بٹھا کے پھر دونوں کے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ میری نظر سے وہ حدیث بھی گزری ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، تفصیلی حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اپنے دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ قرآن کی آیت ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرامین ہوں، جنت کی سرداری کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عظمتیں پانے کی بات ہو، دوش مصطفیٰ پہ سواری کی بات ہو، یا آگے لپک کر محبت کے ساتھ دونوں کو چمٹانے کی بات ہو، قابل توجہ بات یہ ہے کہ عظمت و شان کے جس معیار پر، عظمت و شان کے جس معیار پر، فضیلت و مرتبے کے جس آن پر امام حسین نظر آتے ہیں، اسی پر امام حسن نظر آتے ہیں۔ بلکہ اس سے اگلی بات بھی میں کہہ دوں، جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی نا، آپ ذرا ویژولائز کریں، تھوڑا سوچیں، غور کریں ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی سیدہ فاطمہ سے کتنا پیار ہے، آپ سوچ سکتے ہیں نا، کتنی محبت ہے، جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ آپ کی شادی جناب علی المرتضیٰ سے اللہ کے حکم سے کی ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی نسبت سے سیدہ فاطمہ کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا ہوگا، آپ ذرا تصور کریں نا، جو نانا نانیاں سن رہے ہیں، اس محبت کو تصور میں لاتے ہوئے، اگرچہ ہماری محبت کو کیا نسبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب سیدہ کے گھر میں امام حسن جو پہلے شہزادے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور خود کتنے خوش ہوئے ہوں گے، بی بی سیدہ پاک کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، علی المرتضیٰ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، حضور کے دیگر اہل بیت کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور حضور کے غلاموں اور صحابہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اور میں تو عظمت و عقیدت کے اس معیار کے نشانوں پہ بھی قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ گٹی سمجھتے ہیں نا، تحنیک اس کو عربی میں کہتے ہیں، گٹی دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے تھے، صحابہ اعظام کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، کسی کے ہاں وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے، حضور دعا فرماتے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی شہد کے ساتھ، کبھی کھجور کے ساتھ، کبھی کسی میٹھی چیز کے ساتھ اپنا ہاتھ مبارک لگا کے، لعاب مبارک لگا کے کسی بھی طریقے سے ان کی تحنیک فرماتے تھے، گٹی دیتے تھے۔ امام حسن تیری عظمت پہ قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے۔ امام حسن تیری شان اور تیری عظمت پہ صدقے جاؤں۔ تو جب دنیا میں تشریف لایا، تیری جب ولادت ہوئی، باقیوں کو جیسے بھی سعادت عطا ہوتی رہی، جب حضرت امام حسن کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تحنیک اور گٹی کے لیے پیش کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکال کر امام حسن کے منہ میں رکھ دی، منہ میں رکھ دی۔
جس کی زندگی میں تشریف لانے پہ پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، جس کو اتنا قرب مصطفیٰ ملا ہو، جسے اتنی شان ملی ہو۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت امام حسن تشریف لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے لبوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں، کچھ چند بار نہیں، بے حساب مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے ہونٹوں مبارک پہ بوسے دیے۔ میں اس پر جو بات کرنے لگا ہوں وہ سننے کے بعد آپ شاید اتنے خاموش نہ رہ سکیں جتنے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجر اسود کو میرے نبی نے صرف ایک بار چوما ہے۔ حجر اسود کو میرے آقا نے صرف ایک بار چوما ہے، اور جس پتھر کو میرے آقا کے ایک بار لب لگ جائیں قیامت تک حضور کی امت اس کا ادب بھی کرتی ہے، اس کا احترام بھی کرتی ہے، اس کو چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ جو اہل بدعت اپنے آپ کو دوسروں کو کہنے والے ہیں وہ کسی اور چیز کو چومیں یا نہ چومیں، ولیوں کے مزار کو چومیں یا نہ چومیں، اس پتھر کو جا کے حجر اسود کو چاہ کے ضرور چوم لیتے ہیں۔ اے حجر اسود، تیری اتنی شان ہے کہ امت تجھے چومتے نہیں تھکتی ہے۔ حسن تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تجھے اور تیرے لبوں کو مصطفیٰ نے کتنی بار چوما ہو۔ یہ میں نے کچھ باتیں اپنے ذوق کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل پہ عرض کی ہیں۔ آگے بڑھیے، جو میں نے سوال کیا تھا میں ابھی اس کے جواب کی طرف بڑھ رہا ہوں اس پوری لمبی تمہید کے بعد۔ بلکہ اگر ہم غور کریں نا، حضرت امام حسن بڑے ہیں، حضرت امام حسین عمر میں چھوٹے ہیں۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام عمر میں بڑے ہوئے تو حضور کی صحابیت، صحبت اور فیض کا زمانہ بھی کوئی نہیں سمجھے۔ جب عمر میں بڑے ہوئے حضرت امام حسین سے تو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، صحابیت، تربیت، عظمت، اس کا زمانہ حضرت امام حسن کا زیادہ ہے۔ فضائل میں برابر، صحبت مصطفیٰ میں زیادہ، ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ذکر حسن میں، ذکر امام حسن میں وہ انداز نہیں سننے دیکھنے کو ملا جو ذکر حسین میں ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے میں اس کے پازیٹو پہلو پہ بات کروں گا۔ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہے، بات سمجھ گئے، پورے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسا سانحہ ہے، اور وہ ایک ایسی لازوال قربانی ہے، اور وہ ایک ایسی بے مثل و بے مثال آپ کے کردار کی عظمت کا وہ نشان ہے کہ ظاہر ہے حضور کی امت میں اس اور کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بات تو ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں جب اسلام کے لیے یسر کا زمانہ آیا، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، کیسر و کسریٰ کے خزانے آ گئے، کسریٰ کے کنگن بھی آ گئے، وہ ساری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ اور جناب علی المرتضیٰ ظاہر اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ ایک فیصلہ کیا کہ جو بدری صحابہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، یا جو
قدیم الایمان صحابہ ہیں، سینئر صحابہ اعظام ہیں، یا جو اپنی عمر کے اب اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ، اپنا بہترین وقت اسلام کو دے دیا ہے، جو والسابقون الاولون میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر نے مشاورت کے ساتھ فرمایا ان کا وظیفہ، ان کی پینشن مقرر کر دینی چاہیے، یہ بیٹھے رہیں، ان کا وجود ہی باعث برکت ہے، ان کا ہونا ہی باعث رحمت ہے ہمارے درمیان میں۔ چنانچہ درجہ بندی کی گئی، کیٹاگرائزیشن کی گئی، اور اس کے مطابق سروسز، خدمات کے مطابق ان کی پینشن، ان کے وظائف مقرر کیے گئے، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو وظیفہ مقرر کیا گیا وہ بدری صحابہ کا مقرر کیا گیا۔ وہ صحابہ اعظام جنہوں نے بدر میں شرکت فرمائی تھی اور اس وقت تک حیات تھے، ان کا وظیفہ، ان کی پینشن حضرت عمر نے سب سے زیادہ مقرر کی۔ اور لطیف بات یہ ہے کہ جتنا وظیفہ اصحاب بدر کا رکھا، سینیرٹی دیکھیں، سروسز، خدمات دیکھیں، عمریں دیکھیں، جتنا وظیفہ اصحاب بدر کا رکھا، حضرت عمر نے اتنا ہی وظیفہ حضرت امام حسن کا رکھا، اتنا ہی امام حسین کا رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، وہ اپنے ابا جی کو عرض کرنے لگے کہ ابا جی بات یہ ہے کہ امام حسن، امام حسین کی برابر میری عمر ہے، انہوں نے جہاں جہاں جس جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے میں نے بھی کی ہے، جو قربانیاں ان کی ہیں وہ میری ہیں، جو سروسز ان کی ہیں اتنی ہی میری ہیں، لیکن آپ نے امام حسن حسین کا وظیفہ بدر کے صحابہ کے برابر مقرر کیا ہے اور میرا ان کے مقابلے میں بہت کم رکھا ہے۔ جنہیں اس نقطے کی سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ زور سے۔ عمر سروسز اور خدمات کے آئینے میں امام حسن و حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر ہے، میرا بہت کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کے فرمایا عبداللہ ہون تے گل کیتی آ پھر نہ کریں، آج تو یہ بات کر لی ہے، آئندہ یہ بات نہ کرنا، بلکہ میرا ایمان وجدان یہ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہوگا کہ عبداللہ آئندہ یہ بات کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اور وجہ کیا فرمائی؟ عبداللہ تو کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو حسن و حسین سے، تو مقابلہ کرتا ہے حسن و حسین کے ان سروسز، خدمات کا۔ حسن و حسین جیسا نانا کہیں اور لا کے دکھا، حسن و حسین جیسی نانی ہے تیری نانی؟ حسن و حسین کے باپ جیسا باپ ہے تیرا؟ حسن و حسین کی ماں جیسی ماں تیری ہے؟ نہ حسن و حسین کے نانا جیسا کوئی نانا کائنات میں ہے، نہ نانی کائنات میں ہے، نہ علی جیسا باپ کائنات میں ہے، نہ فاطمہ جیسی ماں کائنات میں ہے۔ اے عبداللہ تو کہاں، حسن و حسین کہاں؟ خبردار اگر یہ ذکر۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے بات کی ہے فضائل پر، کچھ امتیازات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن کے ساتھ سید الشہداء کا لفظ حضرت امام حسین نے بھی لکھا ہوا ہے، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جگر بندے مصطفیٰ ہیں، ریحان دل مرتضیٰ ہیں، ریحان دل مرتضیٰ ہیں،
اور قرۃ العین زہرا ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ امام میرے داتا علی اجویری فرما سکتے ہیں. اور کیسے نہ کہیں, آپ کے اپنے نانا کا ذکر پاک ہے, آپ کے اپنے جد کا ذکر پاک ہے. آپ نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کا ایک خط نقل کیا ہے, جو حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو لکھا تھا جب قدریہ, جبریہ اور معتزلہ کا فتنہ رونما ہوا. اہل علم جانتے ہیں اس کی تاریخ کو. تو حضرت خواجہ حسن بصری نے رہنمائی کے لیے خط لکھا حضرت امام حسن کی بارگاہ میں. اور خط میں کیا لکھا, توجہ ہے جناب کی. آپ فرماتے ہیں کہ اے فرزند سرور عالم, نور چشم رسول, اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر ہمیشہ رہیں. آپ لوگ اہل بیت, حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں, ہمارے لیے ایسی کشتی کی طرح ہیں جو متلاطم دریا میں چل رہی ہے. آپ وہ ستارے ہیں کہ جو ان کی پیروی اور رہنمائی میں چلتا ہے اس کو امن مل جاتی ہے, اور جو آپ کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا. بالکل اسی طرح جو کشتی نوح میں سوار ہوئے بچ بھی گئے, مومن بھی ٹھہرے. جو آپ کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا اور آپ کے ساتھ ہو جائے گا, قیامت تک وہ بچ بھی جائے گا اور ایمان پر قائم ہونے والا بھی ہوگا. اور اس وقت میں رہنمائی لی حضرت امام حسن سے, اور پھر حضرت امام حسن نے بھی جواباً جو جواب لکھا ہے اس جواب میں بھی پھر امامت کا حق ادا کیا ہے. اور جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے جو علم کا فیض عطا ہوا, جو لعاب مصطفیٰ کی برکات عطا ہوئی, وہ اتنی نفیس رہنمائی فرمائی. میں اہل علم کے لیے اس کو ضرور بیان کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ پر رہے, کیونکہ سوال کیا ہے تو جواب بھی ساتھ رہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح رائے یہ ہے کہ جو شخص قدر خیر و شر من اللہ پہ ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں, وہ کافر ہے. اور اپنے افعال معصیت کو اللہ کی مشیت کی طرف منتسب کرے وہ فاجر ہے. قدر و تقدیر کا انکار کرنا مذہب قدریہ ہے, اور برے افعال کی اللہ کی طرف نسبت کرنا مذہب جبریہ ہے. اس لیے کہ بندہ مختار ہے افعال و اکتساب میں اپنی استطاعت و قوت کی حد تک, اور یہ اختیار اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے. خلاصہ اس کا عام کے لیے سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو نہ تو بالکل مجبور پیدا کیا ہے نہ بالکل مختار پیدا کیا ہے, اور اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے انسان کو من وجہ مجبور من وجہ مختار بنا کے بھیجا ہے. اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے, اور اس کی رہنمائی جناب علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے. اور یہ فیض امام حسن کے شہزادے سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی صدقے سے اللہ نے حضور کی امت کو عطا کیا, اور اس فتنے سے اللہ نے حضور کی امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. دو احادیث میں مختصر عرض کرتا ہوں. ایک تو حضرت امام حسن کی شان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, اور یہ حدیث پاک بخاری میں حضرت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے, صحیح حدیث پاک. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, فرمایا میرا شہزادہ حسن سردار ہے. ہائے ہائے, میرا یہ شہزادہ حسن سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس سردار شہزادے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, فضیلت حضرت امام حسن بھی ہے, اور اس کا ظہور کب ہوا؟
اس کا ظہور اس وقت ہوا جب جناب علی المرتضیٰ کے زمانے پاک میں جنگ صفین میں 70,000، جنگ جمل میں 12,000 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد جب 40,000 افراد نے حضرت امام حسن کے دست حق پرست پر اور تمام حضور کی امت نے بیعت کر لی، خلافت کا تاج حضرت امام حسن کے سر پہ سجا۔ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، آپ 5ویں خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ 5ویں امیر المومنین ہیں۔ وہ 6 مہینے آپ کی خلافت کو اگر شامل نہ کریں تو خلافت راشدہ کا وقت مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ الگ سے ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ آپ چونکہ فرزند ہیں حضرت علی کے، تو آپ کی خلافت کو علی المرتضیٰ کی خلافت کا تتمہ ہی سمجھ کے الگ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن یاد رکھیں اس فضیلت میں، فضیلت خلافت راشدہ میں جیسے فضیلت جناب ابو بکر کو ہے، جناب علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ کو ہے، وہ ساری کی ساری فضیلت جناب امام حسن مجتبیٰ کو بھی حاصل ہے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کے درمیان جنگ کو، خون ریزی کو، نفرت کو، دوریوں کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کا ظہور ہوا کہ آپ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں اور ان کی طرف آپ نے خلافت منسوب کر دی اور فرمایا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ کچھ باتیں ضرور عرض کروں، لیکن محبت والی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بشارت یہ دی تھی کہ فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میں بات کر رہا ہوں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، لیکن جب بات ہوگی نا علی المرتضیٰ کی تو ہم ببانگے دہل کہیں گے کہ حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، حق آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس میں اہل سنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ بالکل کلیئر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا ظہور امت میں محبت کی صورت میں، امت میں پیار کی صورت میں ہوا۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا دیہات سے اور حضرت امام حسن کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نا تو حضرت امام حسن کی برائی کرنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جب حد سے بڑھنے لگا حضرت خواجہ حسن بصری نے روکا بھی صحیح۔ جب حد سے بڑھا حضرت امام حسن کو پتہ چلا، آپ باہر تشریف لائے، جب اس کی کیفیت دیکھی نا، خادم کو فرمایا وہ جڑا اندر چاندی کا کوزہ پڑا ہوا ہے نا، چاندی کا برتن لا کے اس کو دے دو، اور پہلے فرمایا کہ تو بھوکا لگتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا مطلب؟ جو دنیا کا بھوکا ہوگا وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا، جسے دین کی، جسے محبت کی، جسے آخرت کی طلب ہوگی، وہ کل بھی دامن اہل بیت سے جڑا ہوا تھا، وہ آج بھی دامن اہل بیت سے جڑا ہوا۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے یہی ہے، اگر کچھ اور بھی ہوتا تو میں تجھے دے دیتا۔ اس نے قدموں میں گر کے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، فرمایا حضور آپ نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، میں نے نبی کی سخاوت کا تذکرہ تو بڑا سنا ہوا تھا، میں گواہی دیتا ہوں انکا ابن رسول اللہ، فرمایا تو یقیناً اللہ کے رسول کا بیٹا ہے، جو شان اللہ نے تیرے نانا تیرے باپ کو عطا کی ہوئی تھی، سخاوت کے وہی سمندر در اہل بیت سے آج بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور آخری جملہ جو میں نے جواب عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جسے حسن مان لے، جسے حسن مان لے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، جسے حسین نہ مانے ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں جملہ دوہرا دیتا ہوں، جسے حسن نے مان لیا، جس کی عظمت کو، جس کی خلافت کو، جس کی قیادت کو حسن مان لیں، ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، اور جس کی امارت کو اور جس کے ظلم و ستم کو حسین نہ مانے
ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کل بھی اہل بیت کے قدموں کے سے لپٹے ہوئے تھے، ہم آج بھی اہل بیت کے قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ معیار حق کل بھی حسن تھا، آج بھی حسن ہے، کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے۔ لیکن اگر حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کی وجہ سے اگر کوئی حضرت امام حسن کے ساتھ کوئی کجی رکھتا ہے دل میں، اسے دل سے دور کر دینی چاہیے، اور اسے ذکر حسن میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب نام لے حسین کا پہلے نام لے حسن کا، اس لیے کہ معیار حق کل بھی اہل بیت تھے، معیار حق آج بھی اہل بیت ہیں۔ اگر یزید کی حمایت نہ کر کے اور اس کے خلاف کھڑے ہو کر حسین علم بردار حق ٹھہرا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حسن نے دستبردار ہو کر بتا دیا کہ اگر ادھر حسین معیار حق ہے تو کل حسن اسی طرح معیار حق تھا۔ یہی طریقہ اہل سنت کا ہے، یہی مشرب اہل سنت کا ہے، یہی حضور فیض عالم کی کتاب اور تعلیمات کشف المحجوب سے ملتا ہے کہ جس سے حسن راضی اس سے ہم راضی، جس سے حسین راضی نہیں ہے ہم اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون